بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 60 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا رد العجز سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر فرمائیں۔ ومنه أي من اللفظ رد العجز على الصدر، وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المقررين أي المتفقين في اللفظ والمعنى أو المتجانسين المتشابهين في اللفظ دون المعنى أو الملحقين بهما بالمتجانسين، يعني اللفظين اللذين يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق في أول الفقرة وقد عرفت معناها، واللفظ الآخر في آخرها أي في آخر الفقرة، فتكون الأقسام 4 نحو تخشى الناس والله حق أن تخشى في المقررين، ونحو سائل لئيم يرجع ودمه سائل في المتجانسين، ونحو استغفروا ربكم إنه كان غفارا في الملحقين اشتقاقا، ونحو قال إني لعملكم من قال في الملحقين بشبه الاشتقاق۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم محسنات معنویہ کی ایک نئی قسم رد العجز سے متعلق پڑھیں گے۔ رد العجز کی مصنف علیہ الرحمہ جو ہے تعریف ذکر کرنے کے بعد اس کی بہت سارے اقسام ذکر کریں گے۔ رد کا معنی آتا ہے لوٹانا۔ رد العجز علی الصدر کا مطلب ہے جملے کے آخری لفظ کو اول کی طرف لوٹانا۔ رد العجز علی الصدر جملے کے آخری لفظ کو اول کی طرف لوٹانا مطلب یہ ہے کہ جملے کے آخر میں ایسا لفظ ذکر کرنا جو جملے کی ابتدا میں ذکر ہوں۔ تو پھر یہ ذکر کبھی نثر میں ہوتا ہے، کبھی نظر میں، یعنی کبھی عام کلام میں ہوتا ہے، کبھی نظم میں ہوتا ہے۔ یہ نثر میں ہو تو پھر کبھی یہ لفظ جو جملے کے اول میں ہے اور آخر میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ لفظ یا تو مقرر ہوگا یا متجانس ہوگا یا جو ہے ملحق بالمتجانس ہوگا بجامع الاشتقاق، یا ملحق بالمتجانس ہوگا بجامع شبہ الاشتقاق۔ تو یہ 4 قسمیں نظم کی بنے گی۔ اس طریقے سے پھر یعنی نظم کے ساتھ ساتھ نثر کی ہوں تو نثر کی بھی پھر 4 قسمیں بن جاتی ہیں، یعنی نثر میں ایسے 2 لفظ ہوں جو مقرر ہوں، یا ایسے 2 لفظ ہوں جو متجانس ہوں، یا ایسے 2 لفظ ہوں جو ملحق بالمتجانس ہو بجامع الاشتقاق، یا ایسے ملحق بالمتجانس ہو جو جن کو شبہ اشتقاق جامع ہوں۔ تو اس طریقے سے نظم کی بھی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ تو نظم اور نثر کی ان چاروں 4 قسمیں کو ملا کر کل 8 قسمیں بنتی ہیں۔ پھر 8 کو 2 میں ضرب دے دینے سے یہ 16 قسمیں بن جاتی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے 13 قسموں کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلے مصنف علیہ الرحمہ نظم کی مثالیں اور نظم میں رد العجز علی الصدر کی مثالیں ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد نثر میں رد العجز علی الصدر کی مثال ذکر فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہوئے ومنه أي من اللفظ رد العجز علی الصدر، محسنات لفظیہ میں سے رد العجز علی الصدر ہے، یعنی محسنات معنویہ کی اقسام میں سے رد العجز علی الصدر ہے۔ وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المقررين، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 لفظوں میں سے 2 مقرر الفاظ میں سے ایک، یعنی ایسے 2 مقرر الفاظ المتفقین فی اللفظ والمعنی جو لفظ اور معنی دونوں میں متفق ہوں، یعنی لفظ اور معنی دونوں میں متفق ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے مستغنی نہ ہو۔ اویل متجانسین، یا 2 متجانس الفاظ۔ متجانس الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ المتشابہین فی اللفظ دون المعنی، یہ 2 الفاظ لفظوں میں ایک دوسرے کو تو مشابہ ہو لیکن معنی وہ ایک دوسرے کے مشابہ نہ ہو۔ او الملحقین بہما،
یا ایسے دو لفظ جو متجانس سے ملحق ہو، اے بالمتجانسین، یعنی دو متجانس کے ساتھ ملحق ہو، یعنی اللفظین اللذین یجمعہما الاشتقاق۔ ملحق بالمتجانسین سے مراد میری یہ ہے کہ ایسے دو لفظوں کے جن کو آپس میں جمع کرے اشتقاق او شبہ الاشتقاق یا شبہ اشتقاق۔ فی اول الفقرۃ، اس کا تعلق اس سے ہے، وہ فی النثر ان یجعل احد اللفظین المقررین او المتجانسین او الملحقین بہما فی اول الفقرۃ، ان دو الفاظ میں سے ایک فقرے کے ابتدا میں ہو۔ فقرہ قد عرفت معنی، مصنف علیہ رحمۃ فرما رہے آپ اس کا معنی پہچان چکے۔ فقرہ جملے کو کہتے ہیں، واللفظ الآخر، اور دوسرا لفظ کے آخر جملے کے آخر میں ذکر کر دیں، یہ فی آخر الفقرہ جملے کے آخر میں۔ فتکون الاقسام اربعۃ، اس اعتبار سے نثر میں چار قسمیں بن جائے گی، یعنی نثر میں ہوں دو مقرر الفاظ ہوں، یا دو متجانس الفاظ ہو، یا دو ملحق بالمتجانس ہوں، ملحق بالمتجانس پھر یہ الحاق جو ہے اشتقاق کی وجہ سے ہوگا یا شبہ اشتقاق کی وجہ سے۔ اس اعتبار سے یہ چار قسم بن گئی۔ مصنف علیہ الرحمہ نثر کی وہ مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ نثر میں دو مقرر الفاظ مذکور ہوں، ایک جملے کی ابتدا میں اور دوسرے جملے کے آخر میں، اسی کو رد العاجز علی الصدر کہا جاتا ہے، جیسے وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ خشی یخشی کا معنی ہے ڈرنا، واللہ احق ان تخشی، اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے زیادہ کہ اس سے ڈرا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں عزیز طلبہ کہ یہ پورا ایک فقرہ ہے، جملہ ہے، جملے کی ابتدا میں بھی تخشی فعل، آخر میں بھی تخشی فعل، دونوں کا معنی ڈرنا، دونوں کا مادہ اصلی بھی خشیہ ہے، تو دونوں دیکھیں لفظاً بھی متفق ہیں، لفظاً بھی دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہے اور معنن بھی مشابہ ہیں، اس کو مقررین کہا جاتا ہے۔ اور ایک جو ہے جملے کے ابتدا میں ہے، دوسرے جملے کے آخر میں آیا، اس کو رد العاجز علی الصدر فی المقررین کی مثال میں مصنف علیہ الرحمٰ نے ذکر کیا ہے، فی المقررین یا رد العاجز علی الصدر مقررین کی مثال ہے۔ ونحو سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل، اور سائل اللئیم، سائل یہاں سأل یسأل سے معنی سوال کرنے والا، لئیم کمینے شخص کو کہتے ہیں، بخیل شخص کو کہتے ہیں، حریص اور بخیل کو کہتے ہیں، یرجع ودمعہ، دم آنسو کو کہتے ہیں، سائل سال یسیل و سیلان سے ہیں، سوانات بہنا۔ سائل اللئیم، لئیم کمینے آدمی، بخیل آدمی سے سوال کرنے والا، یرجع واپس لوٹتا ہے، ودمعہ سائل مثال میں کہ اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر عزیز طلبہ محل استشہاد یہ ہے کہ دو الفاظ ہے اس پورے فقرے میں، سائل اور سائل، دونوں الفاظ لفظوں میں متفق ہیں، دیکھیں لفظاً دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن معنن دونوں متفق نہیں ہیں، اس لیے کہ سائل جو پہلے ہیں یہ سألہ سے ہے، اس کا معنی سوال کرنا، دوسرا سائل جو جملے فقرے کے آخر میں ہے یہ سیلان سے ہیں اور اس کا معنی آتا ہے بہنا، تو دونوں معنی میں تو متفق نہیں ہیں لیکن الفاظ و صورتاً متفق ہیں، اس کو متجانسین کہا جاتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ رد العجز علی الصدر متجانسین کی مثال سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل ہے کہ کمیل شخص سے سوال کرنے والا واپس لوٹتا ہے، سال میں کہ اس کا آنسو بہ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر سائل اور سائل ایک جملے کے ابتدا میں دوسرے جملے کے آخر میں ہے اور دونوں لفظاً تو متفق ہیں لیکن معنی نہیں، اس کو رد العجز علی الصدر پھر متجانسین کہا جاتا ہے۔ وَنَحْوُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور تیسری مثال جیسے استغفروا ربکم، تم بخشش مانگو اپنے پروردگار سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ سورۃ النوح کی آیات کریمہ ہے۔ اب یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ استغفروا جو جملے کے ابتدا میں آیا ہے یہ اور آخر میں غفارا، دونوں کا مادہ اصلیہ تو ایک ہے، مادہ اشتقاق ان دونوں الفاظ کو متحد کر رہا ہے اور معنن یہ متجانسین کی طرح ہے، اس کو تو متجانس نہیں کہیں گے لیکن ملحق بالمتجانس کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملحق بالمتجانس ہے اس لیے کہ دونوں کا مادہ اور معنی اصلی ایک ہے۔
تم بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو یہ فی الملحقین اشتقاقاً یہ مثال ہے ملحقین میں ایسے ملحق بالمتجانس کی جس کے لیے جامع اشتقاق ہے، یعنی دونوں کو جمع کرنے والی جو ہے وہ اشتقاق ہے۔ یہ اشتقاق ہی ان دونوں الفاظوں کو جمع کر رہا ہے اور اس کو متجانسین کے ساتھ ملحق کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے، بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے، بے شک وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، اور علمتکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری فرمائیں گے۔ تو ایک استغفار کرنے کے اتنی زیادہ فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی مل جاتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، جس کے ذریعے مال میں بھی برکت ہو جاتا ہے، اولاد میں بھی، باغات میں بھی اللہ رب العزت کو۔ اس لیے میرے محترم طلبہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر پورا اتریں، اور خصوصاً یہ جو حالات آج کل ہمارے چل رہے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی جیسی حالت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، ہم کھیتوں میں جو ہے جو فصل لگائی ہوئی ہیں وہ جلنے کے قریب ہیں، ایسی حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں، استسقاء کی نماز کے بھی اہتمام کریں، اور اپنے پروردگار سے خصوصی طور پر ہم اپنے گناہوں کو بخشوائے اور استغفار ہم کثرت سے پڑھیں۔ بہرحال محل استشہاد یہ ہے کہ یہ ملحق بالمتجانس بجامع اشتقاق کی مثال ہے کہ دونوں کو جمع کرنے والی اشتقاق ہے۔ وَنَحْوُ قَالَ إِذْنِي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَاعِدِ، یہ چوتھی مثال ہے نثر میں رد العاجز علی الصدر کی، چوتھی مثال یہ بنتی ہے نثر رد العاجز علی الصدر کی چوتھی مثال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قال اور قالین، یہ دو الفاظ بظاہر ایک جیسے ہیں، اس لیے اس کو ملحق بشبہ الاشتقاق کہا۔ شبہ اشتقاق اس لیے کہ اس کے بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں کہیں گے قال کا معنی ایک ظاہر دیکھنے والا، لیکن ایک قال یقول قولا سے ہے، دوسرا قلیل سے ہے، ناقص سے ہے، اس لیے دونوں کا مادہ الگ الگ ہے۔ کہا لوط علیہ السلام نے بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، یعنی بیزار ہونے والوں میں سے ہوں، تمہارے عمل سے میں مطمئن ہوں۔ تو اب یہاں پر پہلا قالا جو ہے اجوف کا ہے، دوسرا ناقص کا ہے، اسی کو فی الملحقین بشبہ الاشتقاق رد العاجز علی الصدر کی مثال ہے نثر میں ملحق بشبہ اشتقاق کی صورت میں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے محسنات لفظیہ کی اقسام میں سے ایک قسم رد العاجز علی الصدر سے متعلق پڑھا، وہ یہ ہے کہ نثر یا نظم میں دو مقرر الفاظ یا دو متجانس الفاظ یا دو ملحق بالمتجانس الفاظ میں سے ایک فقرے کے ابتدا میں دوسرا فقرے کے آخر میں ذکر کریں، اور اس کو رد العاجز علی الصدر کہا جاتا ہے۔ نظم میں اس کی 4 مثالیں آج ہم نے پڑھی، آپ حضرات ان مثالوں کو غور سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔